السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة يا أيها الناس إنما أنا رحمة قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يرحم الناس لا يرحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي الراحمون يرحم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو کہ لا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق کا حد کروا مشکل کشا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں رحمت اللہ العالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ذات والا کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام، اولیاء کرام، مشائخ اعظام، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر جن کی محنتوں کاوشوں کوششوں کے بعد دین اسلام، دین توحید، دین حق تک سے ایمان میں پہنچا۔ سامعین محترم، خواتین و حضرات، آج کا خطبہ جمعۃ المبارک دین رحمت، نبی رحمت، قرآن و سنت کی روشنی میں آپ احباب کے سامنے ربیع الاول کی مناسبت سے سیرت النبی کا
یہ پہلو آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات یہ نشی ہونی چاہیے کہ دین رحمت، دین اسلام، نبی رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، آپ کا ہر فعل، آپ کی ہر خاموشی، آپ کا ہر میسج، آپ کا ہر پیغام پیغام رحمت ہے، پیغام محبت ہے، پیغام خیر ہے۔ اس میں کسی قسم کا جھول نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بھی ایسا امر نہیں ہے کہ جو انسانیت کے لیے خیر، بھلائی، رشد و ہدایت، رحمت، فضل، کرم اس سے خالی ہو۔ اس اعتبار سے آپ اور میں بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم دین رحمت، دین حنیف، دین توحید، دین حقہ، نبی رحمت ان کے ماننے والے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور اس کے بالمقابل باقی ادیان، اس کے اندر کئی قسم کے رتب و یابس، کئی قسم کے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ خصوصاً یہ خطبہ جمعہ المبارک امت محمدیہ کے اندرونی معاملات اور اندرونی مسائل کے متعلق تو رہنما ہوگا، لیکن دیگر ادیان، دیگر مذاہب کے بالمقابل خصوصاً جو یورپی نعرہ امن کا پیغام، قیام امن عالم کا پیغمبر بن کر دعویٰ نعرہ لگاتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑا میسج ہے اگر وہ بغیر کسی افراط و تفریط کے ان باتوں کو سمجھے۔ قرآن مجید کی پہلی آیت فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ۔ نبی رحمت کی گواہی خود خداوند کریم نے دی ہے کہ اے حبیب، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے کہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت کا مجسمہ بنا کر، نرم مزاج بنا کر، نرم گفتگو کرنے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ کی یہ بہت بڑی رحمت اور بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب آپ کو خصوصاً پوری کائنات کے طول عرض کے لیے، تمام اطراف و اقرام کے لیے نبی رحمت بنا کر بھیجا ہے، نہ صرف انسانوں کے لیے، نہ جنوں کے لیے، بلکہ حیوانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پوری کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے نبی رحمت۔ اور فرمایا اس کی ایک اور بہت بڑی دلیل ہے، قرآن مجید کی تیسری آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا آپ کا وجود پوری کائنات کے لیے مجسمہ رحمت ہے، اور آپ کا بیان اور آپ کی حدیث، آپ کا فرمان اور آپ کا میسج پوری امت کے لیے یہ رحمت ہے کہ جب تک آپ امت میں رہیں گے، آپ کی بات امت میں رہے گی، امت کے اندر کبھی بھی اجتماعی عذاب نہیں آئے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ آپ موجود ہو، آپ کا فرمان موجود ہو اور اللہ اس قوم کو عذاب سے دوچار کرے۔ یہی وجہ ہے اس وقت رسول کائنات موجود نہیں ہے، لیکن رسول کائنات کے فرامین جن گھروں میں، جن دلوں میں، جن جگہوں میں موجود ہے، وہ گھر، وہ دل، وہ جگہ آج بھی روشن منور ہے۔ نظر اللہ عمران سامیہ مکالاتی، اللہ اس چہرے کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے جو میں محمد کا فرمان سنتا
یاد کرتا اور آگے نشر و اشاعت کرتا ہے۔ آپ اپنے گھروں کو رحمت سے منور کرنا چاہتے ہو تو روزانہ کی بنیاد پر ایک ہے اور روزانہ کی بنیاد پر ایک حدیث صرف ایک بندہ گھر میں سنانا اور باقی سننا شروع کر دے۔ ایک عورت حدیث سننا اور پڑھنا شروع کر دے، اس گھر سے کبھی رحمت کا سایہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب کی دعا اور ساتھ مانا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دنیا میں بڑے بڑے حدیث آئے، بڑے بڑے مال کے حدیث، خواہشات کے حدیث، جاہ و جلال کے حدیث، شہرت کے حدیث، ملازمت کے حدیث، عورت دولت کے حدیث، لیکن یہ نرالے حدیث ہیں کہ جو پوری امت کا غم، پوری امت کی فکر، پوری امت کا درد، پوری امت کا جذبہ، پوری امت کی طرف ہرس صرف یہ ہے کہ میری امت جہنم سے بچ کر جنت کے سرٹیفکیٹ لے لے۔ اور آپ کو یہ باقاعدہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، فرمایا ما یبکیک یا محمد، اے محمد آپ کیوں رو رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز آپ کو رلائے جا رہی؟ فرمایا ایک ہی غم ہے، امت کی بخشش کا، امت بخشی جائے۔ فرمایا جبریل جاؤ، اِنَّا لَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ یا محمد، ہم روز قیامت آپ کو آپ کی امت کے متعلق خوش کر دیں گے۔ آپ کو یہ غم نہیں ہونا چاہیے ربی امتی ربی امتی، یہ صرف نعرہ رسول کائنات کا روز قیامت، مگر نہ ہر بندہ ربی نفسی کا نعرہ لگاتا ہوا دکھائی اور سنائی دے گا۔ فرمایا بہت بڑے حدیث اور ساتھ آپ کی ہرس، آپ کی فکر کا اندازہ اس کلام سے، اس آیت سے لگا سکتے ہیں۔ فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے حبیب ان کے ایمان، ان کے اسلام، ان کی توحید، ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے اتنے فکر مند نہ ہو جائیں، اتنے غم زدہ نہ ہو جائیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ غم آپ کی موت کا سبب بن جائے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ فَلَعَلَّكَ قَاتِلُ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو قتل نہ کر بیٹھے۔ اور خصوصاً ایک جملے میں پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے اہل علم علماء نوابیوں کو، جن کو اللہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتا ہے، ان لوگوں کو جہاں اللہ علم نبوت کا وارث بنا رہا، وہاں کاش کہ ہمارے امت کے علماء کے اندر امت کا درد اور امت کا فکر بھی اسی طرح لگ جائے جس طرح نبی کا غم، نبی کا درد امت کے متعلق تھا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اپنی ذات، اپنا گھر، اپنی مسجد، اپنا مسلک، اس کے لیے پوری محنت نہ کرتے رہو، امت کے غم کے لیے اس طرح کی بھی گھڑیاں گزارو کہ آخرت میں کامیابی ہو جائے۔ اور ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرانی اور یہ واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ یہودی بچے کی تیمارداری کے لیے جانا کہ یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، یہودی جنازے کو دیکھ کر ہزاروں قطار رونا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے، ابو طالب کے ایمان کے لیے فکر مند ہونا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے لیے دن بھر رات دعائیں کرنا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے۔ ہم تو اپنوں کو اپنی صفوں سے نکالنے کے لیے سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ تم اہل حدیث نہیں ہے جنتی نہیں ہے، تو اہل سنت نہیں ہے جنتی نہیں ہے، تو حنفی نہیں ہے جنتی نہیں ہے، تو شافعی مالکی حنبلی نہیں ہے جنتی نہیں ہے۔ جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں اور جہنم کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں۔ دیکھو کہ نبی کی امت میں کون کون کیسے آتا ہے، اس کی فکر لگاؤ۔ رسول کائنات نے فرمایا یا الناس انما انا رحمہ، میں صرف اور صرف رحمت کا مجسمہ ہوں۔ کلمہ حسر علماء جانتے ہیں، کلمہ حسر کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں باکس میں ایک چیز آتی ہے تو دوسرے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہاں رحمت ہے تو صرف رحمت ہی
पूरी कायनात के लिए यहाँ लफ्ज़ या अय्युहन्नास काफिरों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, इंसानों के लिए भी, जानवरों के लिए भी, जिन्नों के लिए भी, पूरी कायनात की मखलूक के लिए। और साथ फरमाया इन्नमा बुइस्तु रहमा, मुझे बेशक मेरी बेशक का मकसद ही सरासर रहमत है। रबीउल अव्वल के महीने में सीरत नबी बयान करने वाले, सुनने वाले सिर्फ नबी रहमत की एक सिर्फ रहमत को अपना ले, बेगाने दोस्त हो जाएंगे, दुश्मन दोस्त हो जाएंगे, दुश्मनियां दोस्तियों में बदल जाएंगी, भाई भाई से लड़ रहा है, खून का दुश्मन खून से बैर हो चुका है, भाई भाई हो जाएगा, और माँ माँ बन जाएगी, बाप बाप बन जाएगा, बेटा बेटा, और शागिर्द शागिर्द बन जाएगा। इस वक्त उस्ताद शागिर्द के दरमियान में जो गैप है, बाप बेटे के दरमियान में जो खला है, माँ बेटी के दरमियान में जो दूरी है, उसकी वजह यह है कि हम अपनों के लिए भी मुजस्समा रहमत नहीं रहे। फरमाया रसूल कायनात ने आना नबीयुर रहमा, आना नबीयुत तौबा, मैं नबी रहमत हूँ, नबी तौबा हूँ। तौबा का सबब बनने वाला, मेरी वजह से कितने लोग तौबा तायब हुए और जन्नत का सर्टिफिकेट ले गए। और फरमाया ला तुनज़ुर रहमा इल्ला मिन शकीयिन, दुनिया का बदबख्त इंसान है, दुनिया का महरूम तरीन इंसान है जिसके अंदर रहमत नामी चीज ना हो, नरमी नामी चीज ना हो, मुस्कुराहट नामी चीज ना हो, मोहब्बत नामी चीज ना हो, खुशियां बांटने वाली चीज ना हो, वो बदबख्त इंसान है जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो बदबख्त है जिससे ये रहमत छीन की जाए, मुस्कुराहट उससे चेहरे से उड़ जाए, बेगानी हो जाए, उससे रुखसत हो जाए। फरमाया मन ला यरहमुन्नास ला यरहमुल्लाह, जो लोगों पे रहम नहीं करता अल्लाह रहम नहीं करता उस आदमी पर। मन ला यरहम ला युरहम, जो रहम नहीं करता रहम नहीं किया जाता। मन लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना, जो हमारे छोटों पे शफकत, छोटों पे रहमत, छोटों पे नरमी मोहब्बत नहीं करता और बड़ों का कोई एहतराम नहीं करता, उसका हमारे से ताल्लुक कोई नहीं। इस हदीस में जो बुनियादी अहम बात है कि रहमत ऊपर से नीचे आएगी, नीचे से ऊपर नहीं जानी। आप कहते हो बच्चे नाफरमान हो गए, माँ बाप भी कहां अपने बच्चों के लिए रहमत बनते हैं। मेरे बच्चों का नाश्ता बच्चों की आया बनाती है, बच्चों के मुलाजम बनाते हैं, कपड़े पहनाए, बाहर के बंदे बाहर के मुलाजम लेना, स्कूल छोड़ने जाएं, लेने जाएं, बाहर के लोग आप रहमत का मुजस्समा नहीं बने। बच्चे भी आपके लिए मुअक्किर नहीं बने, मुअद्दिब नहीं बने, मोहतरम नहीं बने। अर्राहिमून यरहमुर रहमान, रहमान राहिमून पर रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्द, अहले जमीन पे रहम करो, यरहमुकुम मन फिस समा, तुम्हारे ऊपर अल्लाह आसमानों पे मेहरबान हो जाएगा। करो मेहरबानी तुम अहले जमीन पर, अल्लाह मेहरबान होगा अर्श बरी पर। हम रहमत अल्लाह की ये लेने के बहाने हैं। और इसके साथ साथ तलबाए तालिबान उलूम नबूवत पर अल्लाह के रसूल की मेहरबानी की शक्लें। एक फरमान, उस उस्ताद को कोई हक हासिल नहीं है कि वो मसनदे तदरीस पर बैठे, मदरसे मसनदे तालीम तरबियत पर बैठे, जो अपने शागिर्द के चेहरे को देख के उसके दिल के अंदर बहार नहीं आ जाती, उसके दिल के अंदर अहलन व सहलन मरहबा के लफ्ज, खुशामदीद, या इसी तरह के कलमात को नहीं कहता। जी सब बिस्मिल्लाह। कैसा उस्ताद है, बच्चों को देख के हर वक्त गर्म सर्द रहता है, बच्चों को दूर करता है, नफरतें फैलाता है, बच्चों से पैसे कमाता है, जुमले बेचता है, पहरे बेचता है, सबक बेचता है। तू ताजर है, उस्ताद नहीं है। उस्ताद होता तो तेरे दिल में बहार होती। तू मिनटों के हिसाब से बच्चों को पढ़ाता है, घड़ी को देख के पढ़ाता है। तू उस्ताद नहीं रहा, तू सुदागर बन चुका है, ताजर बन चुका है, तू डीलर बन चुका है। तू इस वक्त
کافی ڈیلر ہے، بہانے بناتا ہے، اور استاد معلم ان کا مبعوث معلمہ۔ آج کے ہم رسول کائنات کے فرامین کو سمجھے، فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اس پہ رحم کرے، اللہ اس پہ نرمی کرے، فرافا کبیم فارفو کان، جو میری امت پہ رحم کرتا ہے، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں حبیب تو اس پہ شفقت فرما، نرمی فرما۔ اور صرف یہ خالی مثالیں نہیں ہے، آپ کی پوری زندگی نمونے، مثالیں، اقوال، سیرت بڑی بڑی۔ فرمایا رسول کائنات نے اللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں۔ کون عورت جو اپنی ساس کی خدمت نہیں کرتی، جو اپنے سسر کی خدمت نہیں کرتا؟ نہیں، یہ تو گھر کی چار دیواری کے اندر کے لوگ ہیں، یہ تو اپنی آپ کی جد جہان ہے۔ فرمایا نہیں، جو گھر کی چار دیواری سے باہر پڑوسی ہے، بیگانہ ہے، رشتہ داری نہیں ہے، اسلام کی نہیں ہے، پڑوسی ہے، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھاتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ چوک گئے، کون بدل سی؟ اور یہاں ویسے شروع ہوئی ہے کہ ساس کی خدمت کرنا اسلام میں ہے یا نہیں ہے، سسر کی خدمت کرنا اسلام میں ہے یا نہیں ہے۔ اور وہی پڑوسی، گھر کا باہر کا بندہ، اس کے متعلق قسمن اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان سے تعلق کی کوئی نہیں ہے، اسلام تو بہت دور کی بات۔ اور ساتھ فرمایا نمازیوں کے متعلق اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، اماموں کوئی بات نہیں، لیکن امامت کے اصول سیکھو، فلیخفف، نمازوں کو ہلکا، نمازوں کو دیر کے پڑھاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ آپ مغرب کے اندر سورۃ یاسین شروع کر دیں، اور اسی طرح دیگر نمازوں کے اندر لمبی لمبی قراتیں، ضعیف کا، بیمار کا، بوڑھے کا، بچے کا، عورت کا، سب کا خیال کرو۔ یہ رحمت، دین رحمت ہے نمازیوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا و کافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا، کوئی بچہ یتیم ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ایک باپ مرا ہے، پوری امت کو ان کا باپ بنا کے کھڑا کر دوں گا، پوری امت باپ کا کریکٹر کردار ادا کرے گی۔ اور ہمارے دوست عبدالباسط بلوچ صاحب اس وقت ساتھ قریبی ادھر یتیموں کی کفالت کا ایک ادارہ غالب صاحب، آپ اللہ سے دعا کریں، ان کو ابھی ایک ادارے کی جگہ کی ضرورت ہے۔ کوئی بندہ اس طرح اٹھ کے اس یتیموں کی کفالت کے ادارے کی کوئی ذمہ داری لے کے اپنی جنت کو آخرت میں، دنیا میں آخرت میں جنت بنا لے۔ فرمایا نا کافی یتیم فی الجنۃ ہکذا، ایک یتیم باپ اس کا مرا ہے، پوری امت کو اس حدیث باپ بنا دیتی ہے۔ اور یقین کریں پاکستان کے اندر یتیموں کی کفالت کے لیے جس طرح لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوتا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اوت الاجیرہ اجرہ قبل ان یجب فعارکہ، مزدور کو مزدوری تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اس طرح کا بھی کوئی دین ہے، اس طرح کا بھی کوئی حبیب ہے مزدوروں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق، طلباء کے متعلق، کافروں کے متعلق کیسے کیسے عظیم میسج رکھنے والا۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، گھر میں جو رحیم نہیں ہے، گھر میں جو کریم نہیں ہے، گھر میں کوئی محب نہیں ہے، گھر میں کوئی خیر بانٹنے والا نہیں ہے، اس کا تعلق ہی دین سے نہیں، میرے محمد ہے، محمد سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، یقین کریں ایک فرمان سونے کے پانی سے لکھنے والا۔ اور فرمایا اُذِبَتْ اِمْرَأَةٌ فِي حِرَّةٍ، وہ عورت جہنم میں چلی گئی جس نے ایک بلی کے اوپر سختی کی اور بلی کو عذاب دیا۔ بلی کے عذاب سے جو عورت جہنم میں جائے۔ اور اسی طرح لعن اللہ الواسمہ، جس نے گدھے کو آگ سے داغا، اللہ اس پہ لعنت کرے۔ گدھوں کے لیے، بلیوں کے لیے، جانوروں کے لیے یہ دین رحمت ہے۔ اور جو کتے کو پانی پلائے جنت لے جائے، کتے کو پانی پلانے سے جنت ملتی ہے تو کمال قربان جائیں۔
جو بندہ بندوں کو پانی پلاتا ہے، اللہ کے بندوں کو پانی پلاتا ہے، اس کا کیا کہنا ہے؟ کتوں کو پانی پلانے سے جنت دینے والا دین، دین رحمت۔ شرم کرنی چاہیے جس کو دہشت گرد کہتے ہو، جس کو دہشت کا دین کہتے ہو، یہ دین رحمت ہے۔ اور پھر یہ یاد رکھیں، من کرا قل هو اللہ شرع مرات فلما لو بیتن فی الجنہ، اتنا سستا، اتنا اچھا، اتنا زبردست ہوتا کوئی دین کرواتا ہے؟ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لو جنت پکی۔ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے جنت میں اللہ گھر بنا دیتا ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 دفعہ صدق کے دل سے پڑھ لو، پوری کائنات گناہوں سے بھر کے لے آؤ، اللہ پھر بھی معاف کر دیتا ہے۔ بہانے تلاش کر رہا ہے، ربی پھر بھی کہہ لو مرنے سے پہلے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ من کانا لا الہ الا اللہ، من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جو ہوا سو ہوا، آخر میں کلمہ نصیب ہو جائے جنتی۔ کتنی بڑی رحمت ہے، فرمایا کہ تو پوری دنیا کو، آسمان و زمینوں کو گناہوں سے بھر کے لیا، شرک نہ کر، کفر نہ کر، نفاق نہ کر، ربیع الاول میں بدعت و خرافات نہ کر، اپنا بناوٹی دین نہ بنا، وضعی دین نہ بنا، دین کو مذاق نہ بنا، نبی رحمت کے مجسمے اور شبیہ نہ بنا، نبی رحمت کا مذاق نہ اڑا، نبی رحمت کو خواب میں اس طرح نہ بیان کر کہ نبی رحمت میرے خواب میں آئے اور اس کے بعد تیری دکان کھل گئی اور تو خوابوں کو بیچنا شروع ہو گیا۔ ربیع الاول کا مہینہ محبت کا مہینہ ہے، اتفاق کا مہینہ ہے، سنن کا اپنانے کا مہینہ ہے، دیندار بننے کا مہینہ ہے، رحمت کا مجسمہ بننے کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے کو لا لگا کے باتیں کرنے کا والی بات نہیں۔ دین رحمت، فرمان رسول کائنات نے جس نے ایک مسجد بنائی اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا، نہ صحیح پورا محل، ایک چڑیا کے گھونسلے جتنا گھر بنا دو اللہ رحمت فرما دے گا، جنت میں گھر بنا دے گا۔ پھر اس کے بعد آخری 1-2 منٹ میں چند ایک چیزیں کافروں کے متعلق، بیت اللہ، کعبۃ اللہ، مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، رسول کائنات جب کچھ نہ ہو اس وقت تو بندے نے رحیم کریم بننا ہی ہے، ملائکہ ہے کہ طاقت ہو، قوت ہو، افراد ہو، اسلحہ ہو، پورے لشکر ہو، جنگجو ہو، پوری کمان ہو۔ پھر اس کے بعد فرمائے لا تثریب علیکم اليوم، چاہتے تو کافروں کے ٹکڑے کر دیتے، چاہتے نام وحشی قاتل سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہندا، اور اسی طرح امام سیدہ زینب کو تیر نیزہ مار کے شہید کرنے والے ابو سفیان، ثمامہ بن اساد، جن کے جملے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا مقبول چہرہ اگر کسی کا ہے تو نعوذ باللہ نبی محمد کا ہے۔ محبت ایسی کی، رحمت ایسی کی، شفقت ایسی کی، قدم آگے اٹھاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے طریقوں میں فرمایا کہ جو آپ کے مقابلے میں نہ آئے اس سے نہیں لڑنا، جس بستی میں اذان ہو اجتماعی حملہ نہیں کرنا، بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، عورتوں کو قتل نہیں کرنا، گھروں کو مسمار نہیں کرنا، ان کی جائیداد کو خراب نہیں کرنا، پانی کے کنویں کو اور گھروں کو مسمار نہیں کرنا، پانی کے کنووں کو خراب نہیں کرنا۔ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے یا محبت کی پینگیں چڑھائی جا رہی ہیں؟ سب سے سخت تعلیم جہاد کی ہے اور سب سے منظم تعلیم جہاد کی ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامی اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پر تیری آگے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ دین رحمت کو، نبی رحمت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے مجسمہ رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔